السلام علیکم بچوں، آج ہمارا 8واں لیکچر ہے 9th کلاس کی اسلامیات کا۔ اس کی جزء الف ایمانیات 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، عقیدہ رسالت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ایک اہم اسلامی عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود آخری نبی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت میں ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا اور مہر لگا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اور ہدایت کو مکمل کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دائمی اور مستقل بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اسی طرح یہ تھا قرآن کی روشنی میں۔ اب نیکسٹ ہے حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر اس مسئلے کو کئی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یقیناً رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور میرے بعد کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام عاقب ہے۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے اور وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی نبوت کی جو عمارت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، اسود انسی اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ آپ نے وضاحت کر دی تھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام صحابہ کرام کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی سرکردگی میں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت جس بڑے فتنے نے جنم لیا وہ یہی تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر ان تمام جھوٹے مردان نبوت کے خلاف جہاد کیا اور ان کو قتل کر دیا۔
اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے اس بات کی توثیق کر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ جب ہندوستان مطلب برصغیر تھا، ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو مسلمانوں نے انگریزوں کے کاش کردہ پودے کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ یعنی یہ انگریزوں کی ایک سازش تھی، انہوں نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک سازش تیار کی تھی، یعنی اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کے خلاف مسلمانوں نے جدوجہد کی۔ 1974 میں یعنی پاکستان بننے کے بعد اس کے پیروکاروں کو سرکاری سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان لیتے۔ آئین پاکستان کی روح سے وہ شخص کافر اور مرتد ہے، یعنی پھر جانے والا اسلام سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے شخص کو نبوت کا قائل ہو، کسی دوسرے شخص کی نبوت کا قائل ہو۔ لہذا ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کے ٹاپک میں ہمارا یہ ختم نبوت تھا۔ نیکسٹ ہم اس چیپٹر کی یعنی موضوعاتی مطالعہ اس کا لاسٹ یہ تھا، ہم اس کی مشق کریں گے۔